ضرورت نہ ہوتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، قیامت کے دن اس کا یہ مانگنا زخم کی صورت میں اس کے چہرے پر نمودار ہوگا۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بندہ میرا اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستو، امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر سنجیدگی سے، دھیان توجہ کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے امید ہے حالات قابو میں آئیں گے اور اس امت کا وجود اپنے صحیح معنوں میں ثابت ہو کر دنیا والوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دنیا تو پیدا کی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا کی مثال ایک ضرورت کی طرح ہے کہ آپ نے ضرورت پوری کی اور آگے چل دیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا اور اس کے مال، اس کے اسباب، یہ عبرت کے لیے ہے، یہ جی لگانے کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد کچھ بات کرتے ہیں توکل پر۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب المتوکلین۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی کہ تم اونٹ کو مضبوطی سے کھونٹی کے ذریعے سے باندھو اور اس کے بعد کہو کہ یا اللہ، میں نے اسے تیرے بھروسے چھوڑ دیا۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ آ کر عرض کیا کہ حضرت، میری کل کائنات یہی ہے، میرے پاس اتنا ہی ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے۔ بعض روایت میں آپ نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا، یعنی اتنی زور سے پھینکا کہ اگر کسی کو لگ جاتا تو شاید اس کو زخم ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ جذبات میں آ کر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد امید بھری نظروں سے اوروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اسلام میں اس رہبانیت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم سب کچھ اٹھا کے دے دو اور اس کے بعد پھر کہو کہ ہم توکل کر کے بیٹھ گئے، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، اوروں سے امید لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں،
اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو غیرت سکھائی تھی کہ بھوکے رہنا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ آج کل یہ ہو چکا ہے کہ خصوصاً مسلمانوں میں مانگنے کا رواج، گداگری، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ دن بدن بہت بڑھ چکا ہے۔ اگر آپ مذہبی مقامات پر، اجتماعات میں، جلسوں میں، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اگر دیکھیں تو اتنی بھیڑ نظر آتی ہے، الامان والحفیظ۔ اس کے علاوہ پبلک پیلیس پر بھی اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ برقع پوش خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دوپہر کی کڑاکے کی دھوپ میں مانگنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ اللہ بہتر جانے واقعتاً ضرورت بھی ہے یا بس صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے خود بھی پریشان، اپنی معصوم اولاد کو بھی پریشان کر دیا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ٹاٹ ہے، ٹاٹ کا کپڑا، اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا لاؤ۔ آپ نے اس کی بولی لگائی، کون خریدیں گا اس کو؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں کتنے میں؟ 1 درہم میں۔ آپ نے دوبارہ بولی لگائی، کوئی اس کو اضافے کے ساتھ خریدے گا؟ دوسرے صاحب نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے وہ اٹھا کے ان کو دے دیا۔ ان میں سے 1 درہم کا آپ نے کلہاڑی کا انتظام کیا، خود اپنے دست مبارک سے اس میں کھونٹا لگایا، اس کو مضبوط کیا اور اس صحابی کو عنایت فرمایا اور کہا کہ اب تم یہاں مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، اور 1 درہم ان کی ضروریات کے لیے انہیں دے دیا۔ اب وہ گئے، جنگل میں لکڑیاں کاٹتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے۔ چند دن گزرے تھے کہ الحمدللہ ضرورتیں پوری ہو گئی، فقر ختم ہو گیا۔ جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ دوسروں کو دینے والے بن گئے، اور اس کے بعد فرمانے لگے اللہ کے رسول کے حکم میں میرے لیے بہت برکت رکھی گئی تھی۔ مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مانگا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا حکیم، یہ دنیا سبز ہے، دکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، میٹھی ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حکیم بن حزام کہ اس کے بعد میں نے زندگی بھر کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کر کے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے تجارت کر کے اپنی ضروریات پوری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ہمارے لیے ان کا طریقہ، ان کی زندگی نمونہ ہے۔ مسلمانوں میں آج کل جو مانگنے کا رواج بڑھ چکا ہے، اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں ایسی غیرت پیدا کی تھی، کوئی بھی چیز ہو کسی کے سامنے سوال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اگر ان کی لگام گھوڑے کی ہو یا اونٹ کی نکیل ہو، وہ اگر زمین پہ گر جاتی تو اس کے لیے وہ اپنی سواری کو بٹھاتے، خود اترتے اور اس لگام کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر چڑھتے، کسی سے یوں نہیں کہتے کہ بھائی اتنی اٹھا کے دے دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں اس قدر باغیرت تھے، حساس تھے کہ اگر سواری پر چلتے چلتے ان کا چابک زمین پر گر جاتا، کوڑا زمین پر گر جاتا تو سواری کو روکتے، اتر کر اٹھاتے، کسی سے نہیں کہتے، کوئی دیتا بھی تو صاف منع کر دیتے۔ یعنی گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی وہ لوگ سوال سمجھتے تھے کہ کسی کے ذریعے سے اس کو اٹھوایا جائے، اس لیے خود اٹھتے تھے اور اٹھاتے تھے۔ یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ غیرت مند آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، وہ اپنی ضرورت کو کم سے کم میں مختصر کر کے ختم کر دیتا ہے، شوق نہیں رکھتا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ شروع خطبے میں جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مانگنے کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ غربت کے، تنگی کے 70 دروازے اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے آپ اگر آج کے دور پہ دیکھو گے کہ مانگنے والے پیڑھی در پیڑھی مانگتے آ رہے ہیں، دادا، والد، پھر اولاد، پھر چھوٹی اولاد کو بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دیکھو گے کہ یہ سالوں سے مانگتے آ رہے ہیں لیکن نہ طرز زندگی بدلا، نہ لائف سٹائل بدلا، نہ گھر کی صورتحال بدلی، نہ چیزیں بدلی۔ جو آج سے 25-30 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔ معلوم ہو مانگنے کے ذریعے سے مال تو آئے گا لیکن غنا، وسعت، برکت، راحت ہرگز نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ کہ تو مانگنا مستقلاً ایک مذموم اور برا کام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بندہ ہو کر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور جو بندہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتا ہے، پھیلاتا نہیں کسی کے سامنے، اللہ اسے بے نیاز کرتے ہیں، دلیر کرتے ہیں، اسے جرأت اور شجاعت کا پیکر بناتے ہیں۔ ایک فقیر راستے میں اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کر آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں، ایک سیدھا سادہ آدمی، غریب، پراگندہ حال۔ بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی سواری کو رکوایا اور کہا کہ او بے ادب، تو نے کب سے پیر پھیلانے شروع کر دیے؟ اس نے برجستہ جواب دیا، جب سے میں نے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں مانگنا ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ذرا سی ضرورت ہو گئی، پریشانی ہو گئی، فوراً کہیں امام صاحب کے پاس میں پرچی آ رہی ہے، کہیں پر ذمہ داروں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی محلے کے کسی مالدار کو، باوجود یہ کہ وہ بیچارہ رمضان میں عبادتوں میں لگا ہے، دور دور سے آ کر اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، غیرت مند مسلمان کا طریقہ ہرگز بھیک مانگنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں ایک حوصلہ دیا ہے، کیوں اوروں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر خود اللہ کی نگاہ میں ذلیل رسوا ہو رہے ہیں؟ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے دیکھا کہ نہ کچھ کر رہے ہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، آرام سے بیٹھے، پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ جواب دیا کہ حضرت ہم اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے ناراض ہو کر فرمایا
کہ اللہ ایسے جہالت والے توکل کو، بھروسے کو پسند نہیں فرماتا۔ توکل تو یہ ہے کہ تم اپنی سواری کو باندھے اور اس کے بعد کہے یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرما دیجیے، اس کا نام ہے توکل۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیے اور پھر کہا کہ اللہ ہی دیں گا، اللہ ہی دے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ویسی ہی مثال ہوئی، ایک امام صاحب نے جمعہ کے بیان میں یہی کہا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ ایک سرپھرا نوجوان تھا، اس نے سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں اگر میں خود سے نہ کھاؤں، خود سے نہ پیوں تو اللہ کیسے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کے بعد ٹھان لیا اب نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بس جیسا ہے ویسے ہی رہوں گا۔ جمعہ کے بعد گھر آیا، ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ کے آئے ہو، چلو کھانا تیار ہے کھا لو۔ کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ ارے کیوں؟ کہا بس نہیں کھانا ہے۔ رات کے کھانے میں ماں نے پھر اور اصرار کیا کہ دوپہر میں بھی نہیں کھائے تھے، کم سے کم رات میں تو کھاؤ۔ کہا نہیں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا ہے اللہ ہی رزق کھلاتا ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو وہ کیسے کھلاتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ دوسرا دن بھی آ گیا، ماں بیچاری منت سماجت کرنے لگی، یہ گھر سے جا کے باہر نکل گیا۔ کہا مجھے کھانا ہی نہیں ہے، میں کیوں گھر میں رکوں، امی پریشان کر رہے کھا کھا کھا۔ اب سنیے، دوسرے دن کی رات بھی ہوئی، کھانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ماں نے ایک ترکیب اختیار کی، کھانا بنایا اور گاؤں کے باہر ایک درخت تھا، چبوترا تھا، یہ نوجوان وہاں جا کے لیٹ گئے۔ ماں نے کھانا بنایا، پڑوس میں لا کے رکھ دیا، کہا کہ 2 دن کا بھوکا ہے، کم سے کم کھانا دیکھ کر طبیعت مائل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بھی اتنا پکا اپنے ارادے کا، پھر بھی نہیں کھاتا۔ اب رات جب آئی، چور کہیں سے ہاتھ صاف کر کے آ رہے تھے، گروپ تھا، کھانا دیکھا، بھوک لگی تھی، ٹوٹ پڑے۔ ایک ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا رکو 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 رکو۔ کیوں؟ کہا کہ ڈائریکٹ کھا رہے ہو، معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ ملایا اور ہم سب ختم۔ کہا ایسا ہو سکتا ہے، کسی پر ٹرائی تو کرنا چاہیے، کس پر کرتے؟ ارے یہ نوجوان سویا ہے۔ کہا بھائی صاحب اٹھ جاؤ، جی کھانا کھاؤ۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب چور نے کہا ہاں یقیناً اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ پھر 2 نے ہاتھ پکڑے، 2 نے پیر پکڑے، ایک نے منہ کھولا اور ایک نے جوتے سے مارنا شروع کیا نہیں کھانے پر۔ مار بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، ایسا تیسا کر کے زبردست یہ ٹھونس ٹھونس کے کھلایا۔ کچھ دیر انتظار کیا، دیکھا کہ زندہ ہے، باقی کا کھانا چوروں نے بھی بن بلائے دعوتیوں کی طرح اڑا دیا۔ اب اس کے بعد یہ بیچارہ کیسا تو بھی تھکا ماندہ گھر پہ آیا، کھانا بھی کھا کے جوتے بھی کھا کے، اب ہفتہ بھر انتظار کر رہا ہے۔ اگلے جمعہ کو مولانا صاحب نے بیان شروع کیا، بیچ میں بیٹھتا تھا، اچانک میں کھڑا ہوگا۔ کہا مولانا صاحب رک جائیے۔ کہا کیوں بھائی کیوں رکے، عجیب نوجوان درمیان میں روک رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے تم آدھی آدھی باتیں کائیں کو کرتے؟ مولانا بولے میں نے کب آدھی بات کی؟ بولے پچھلے ہفتے تم نے کیا بولے تھے؟ کیا بولا تھا؟ بولے اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ بولے ہاں۔ تو بولے پورا بولنے کا نا۔ بولے پورا کیا تھا بھائی؟ بولے ایسا بولنا چاہیے تم نے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، نہ کھائے تو جوتے مار کے کھلاتا ہے، نہ کھائے تو جوتے مار کے کھلاتا ہے، ایسا پورا پورا بولنا چاہیے۔ تو بھائیو اللہ ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اس بات کو اللہ سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ بندہ میرا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایسا محسوس ہوگا جیسا کچھ لگا ہوا ہے اس کے چہرے کو، اور پھر وہ قیامت کی دن ایسی صورت میں حاضر ہوں گا اللہ کے سامنے۔ گداگری، اوروں سے امیدیں باندھنا، اللہ اس کو سخت ناپسند کرتے کہ بندہ میرا اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ضرورت مند ہے، آپ نے کہا جاؤ بازار جنگل لکڑیاں توڑو، تجارت کرو اور گزر بسر کرو اپنا،
وہ بیچارے گئے، انہوں نے لکڑیاں توڑی، چند دنوں تک کے اس کو بیچا، اللہ نے ایسی برکت دی کہ پھر اس کے بعد کافی پیسے بھی ہوئے، سونا بھی خریدا، اور اپنی سواری کے لیے انہوں نے گدھوں کا بھی انتظام کیا، اور جو مانگنے والے تھے وہی اوروں کو دینے والے بن گئے۔ تو مانگنا تو اللہ سے ہے، بندوں سے آپ مانگیں گے، ایک مرتبہ مانگا، دوسری مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ اگر سامنے سے آپ آ بھی رہے ہیں وہ چہرہ پھیر دیں گے، نہ جانے اپنی کس ضرورت کا اظہار کر لیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر بندہ نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بندہ میرا اور مجھ سے نہیں مانگ رہا، کہ اللہ کے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منه كافرا شربة ماء، ایک کافر بھی پانی کا گھونٹ نہ پیتا اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ دنیا، اس کی خوبصورتیاں، اس کی رعنائیاں، اس کی رنگینیاں اور اس کے حسین دل فریب نظارے، لیکن اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ایسا سمجھے ہمارے گھر میں کچرا نکلا تو ہم کو کیا پرواہ ہے کہ وہ کچرا باہر پھینکا تو کہیں پر وہ ڈسٹ بن میں گرا کہ باہر گر گیا، بس اٹھا کے پھینک دیا۔ ٹن کا ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی کچرا ہے، کیوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب دن بدن مسلم معاشرے میں مانگنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضرورت نہ ہوتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، قیامت کے دن اس کا یہ مانگنا زخم کی صورت میں اس کے چہرے پر نمودار ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اگر واقعتاً دنیا کوئی باحیثیت عزت والی چیز ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس بندے کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسا ہم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو تو لوگ پانی سے بچاتے، پینے میں بھی پانی الگ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ نہانا بھی چاہتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی مناسب اس کے انتظامات ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں مت نہاؤ ابھی بخار ہے وغیرہ، ٹھنڈ پڑ جائیں گی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ مانگنا پسند ہے، عمل نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، مانگنا ہی ہے تو کس وقت مانگنے کی اجازت ہے یہ بھی سن لیجئے۔ آپ خود اس بات کو سن کر اندازہ لگائیں کہ آج جو مانگا جا رہا ہے کیسا مانگا جا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ اب سوچو، اب جو مانگ رہے ہیں وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب مرض تو معلوم ہوا، علاج کیسا کریں گے؟ علاج اس کا آپ سن لیجئے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ذرا آپ غور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہو گئے اور اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرنے لگے، میری چیز گم ہو گئی، کسی کو ملی تو دو۔ آپ نے فرمایا خدا کرے کہ تیری وہ چیز تجھے نہ ملے۔ گویا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ کرے کہ وہ تجھے نہ ملے۔ آپ اندازہ لگائے، انہوں نے کسی سے اپنی ضرورت نہیں مانگی، کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، خالی چیز کے گم ہونے کا اعلان کیا۔ اب اس میں دو باتیں، اگر وہ چیز مسجد کے باہر گم ہو گئی ہو تو اس کے مسجد میں اعلان کی اجازت نہیں۔ ہاں، مسجد میں گم ہو گئی، مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا گھڑی رکھ دی، وضو کر رہا تھا موبائل رکھ دیا یا کوئی اور چیز، مسجد میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے کوئی ضروری کاغذات کارڈز وغیرہ یا اس کا جو والیٹ ہے وہ گر گیا اور معلوم ہے کہ مسجد میں گرا، تو پھر اعلان ہو سکتا ہے، اجازت ہے۔ لیکن باہر اگر چیز گم ہو گئی ہے تو مسجد میں اعلان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بچے وغیرہ کے گم ہونے پر مسجد سے اعلان کی اجازت دی گئی ہے، اتنی گنجائش ہے۔ اب آپ دیکھیے ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری مسجدوں میں مانگنے والا آتا ہے اور مصلیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے،
किस कदर अल्लाह को भी गैरत और जलाल आता होगा कि बंदा मेरा है, मेरे घर में खड़े होकर मेरे गैर से मांग रहा है। इस पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुन लीजिए। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत उमर के पोते, वो तवाफ़ कर रहे थे और लोग उनके एहतराम में जगह दे रहे थे। वक्त का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक वो भी तवाफ़ कर रहा था। उसने जब उनकी इस शान को देखा तो बहुत ज़्यादा वो रश्क करने लगा कि क्या शान है इस अल्लाह के बंदे की, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर, कि लोग उनको देखकर रास्ता छोड़ देते हैं कि हज़रत को कोई तकलीफ़ ना हो। अब बादशाह वक्त है, खलीफा है। हज़रत से सलाम के बाद अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। तो तवाफ़ के दौरान कहा कि अल्लाह के घर में खड़े होकर दुनिया की बातें करते हो, तवाफ़ के बाद मिलना। तवाफ़ मुकम्मल किया। उसके बाद जब बाहर निकले तो वापस खलीफतुल मुस्लिमीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि हज़रत अगर कोई खिदमत इस आजिज़ के काबिल हो तो आप बोल दीजिए, आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप कह दीजिए, मैं अपने लिए बड़ी सआदत समझूंगा। कुछ देर सोचने के बाद क्या कहा आप सुनिए ज़रा। कहा दुनिया की ज़रूरत पूरी करेंगे कि आखिरत की ज़रूरत पूरी करेंगे? उसने डर कर जवाब दिया कि आखिरत की ज़रूरत तो मैं पूरी नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह ही पूरी करेगा। हाँ, दुनिया की कोई ज़रूरत हो तो कह दीजिए, मैं पूरी कर देता हूँ। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया कि आखिरत की ज़रूरत है तो यकीनन अल्लाह ही पूरी करेगा। मैंने दुनिया की ज़रूरतों को जब दुनिया बनाने वाले अल्लाह से कभी नहीं मांगा तो मैं तुझसे क्या मांगूं? यानी मैंने दुनिया को कभी अल्लाह से नहीं मांगा तो मैं तेरे सामने क्या दुनिया का सवाल करूं? जा तू अपना काम कर, मुझे अपनी दुनिया में रहने दे। ये अहलुल्लाह होते हैं। हदीस पाक में है, जो बंदा दुनिया दुनिया करेगा अल्लाह उसको परेशान करके रख देगा, और जो दुनिया से मुंह मोड़ेगा अतत हु दुनिया वही राक़िमा, अल्लाह ताला दुनिया को उसके कदमों में लाकर डाल देगा। ये चीज़ होती है। दुनिया तो है ही। एक सहाबी रसूल इस्तिंजा के लिए बैठे, पेशाब कर रहे थे, एक चूहा निकला। एक अशरफी लाई सोने का सिक्का, दूसरी अशरफी लाई, तीसरी, चौथी, 17 अशरफिया एक के बाद एक लेकर आया चूहा, और उसके बाद 18वें चक्कर में खाली थैली लेकर आया, यानी ये बताने के लिए अब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है। उन्होंने वो अशरफिया दी, हुजूर की खिदमत में गए, कहा कि हज़रत ये सोने के सिक्के 17 चूहा लेकर आया। आपने कहा कि वो अल्लाह का दिया हुआ तेरे लिए रिस्क है, तेरे लिए हलाल है, तू उसको इस्तेमाल कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, दुनिया इतनी हकीर चीज़ है कि आदमी पेशाब करते हुए भी उसको हासिल कर सकता है। मकसूद आखिरत हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो, अपने आप को दस्ते सवाल से दूर रखें। अब ये जब मर्ज़ मालूम हुआ, इसका इलाज ये है कि हम लोग बिला वजह ऐसे लोगों को देने से एहतिराज करें, परहेज़ करें जो मालदार होने के लिए मांग रहे हैं। अगर आप, अच्छा इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई मांगे आप माज़िरत पेश करें और कह दे कि भाई माफ़ करो, और अगर वो हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, तो साफ तौर से आप कहे कि कुछ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर लिया करो, कब तक बंदों के सामने हाथ फैलाओगे। अगर बार बार इस तरह से कहा जाए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुछ ना कुछ हया, बेदारी पैदा होगी, ज़मीर जिंदा होगा। आपके कहने से कोई अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, वैसा तो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। क्यों तो आजकल ऐसा माहौल है कि अगर आप उनकी मतलूबा मिक़दार से कम पैसा दें, जैसा कि आज के दौर में 1-2 रुपये दे दें, तो शायद आपके हाथ में रख देंगे कि हमको नहीं चाहिए, ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है कि तुमने 1-2 रुपये दे दिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वाक़ईतन ज़रूरतमंद है तो कुछ भी दे दिया जाए वो रख लेगा, और अगर मालदार होने के लिए मांग रहा है तो कम रकम दी जाए
تو وہ یوں کہہ کر واپس کر دیں گے کہ ہم کو کیا تم نے بھکاری سمجھا ہے. اب کیا سمجھا جائے ویسے بندے کو. ایک صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا اور کہا تھا کہ واقعتاً اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو قرض حسنہ اگر آپ دیں گے. انہوں نے اس کے اندر کمپیئر کیا تھا. ایک آدمی ہے جس کو آپ خیرات کے طور پر 1 لاکھ روپے دے دیجئے. دوسرا آدمی ہے جو مانگتا نہیں ہے, فقیر نہیں ہے, بھیک نہیں مانگتا ہے, اس کو آپ ہدیے کے طور پر 1 لاکھ روپے دیجئے. جس کو ہدیے کے طور پر آپ نے دیا تھا وہ چند دنوں میں اپنے قدموں پر مضبوط کھڑا ہوگا, اوروں کا سہارا بننے کی صلاحیت رکھے گا. لیکن اگر کسی مانگنے والے کو آپ نے 1 لاکھ روپے اٹھا کر دے دیے تو وہ دوسرے دن آپ کو اسی جگہ نظر آئیں گا مانگتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے دیے تو کہا کہ چلو پورے سیزن کا بھتہ ایک ہی ساتھ مل گیا, اب آرام سے بیٹھ کے کرو. نہیں, وہ دوسرے دن آپ کو مانگتا ہوا نظر آئے گا. معلوم ہوا کہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مال تو بڑھ جائیں گا, لیکن جو الغنا غنا نفس, دل کی مالداری جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بھائیوں, یہ جو مانگنے کا مزاج رواج بنتا جا رہا ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے. ائمہ مساجد کے سامنے اگر اس طرح کے اعلانات آئے یا کوئی کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے کہ مجھے اعلان کرنے دو, کہ بھائی مسجد کی شریعت میں نہیں, باہر جو بھی ہوگا. ایسے موقع پر ہم اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات اور فطرہ و صدقات کو معلوم کر کے صحیح مستحقین تک کے پہنچائے. ان مانگنے والوں کو دے کر یہ سمجھنا کہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی ہے, یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. سامنے والا اللہ ہی بہتر جانے مستحق ہے بھی یا نہیں, اور آپ نے اٹھا کے دے دیا بغیر تحقیق کے, اور یہ سمجھ رہے زکوٰۃ دے دی لیکن آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی, تو نقصان آپ کا ہے کہ آپ نے ایک اسلام کا رکن ادا کیا لیکن وہ صحیح سے ادا نہیں ہوا. اپنے رشتہ دار, قریبی, ان کو ترجیح دی جائے, ملنے جلنے والوں میں ترجیح دی جائے. مدارس اسلامیہ میں اپنے زکوٰۃ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے, وہاں دینے میں دوہرا اجر ہے. ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا, اور دوسرے علم کی خدمت کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالی گداگری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. صرف اور صرف اللہ ہی سے امید لگا کر, اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا حوصلہ اور سلیقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.